صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک صفت تھی کہ جب وہ مجمع میں بیٹھتے تھے تو اس میں مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر چادر ڈال دی جائے تو کہیں بھی جھول نہیں پڑتی، ایک دم فلیٹ۔ یہ صحابہ کی صفت ہے، اور صحابہ وہ ہستیاں ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے نمونہ بنایا ہے، اس لیے ان کا ہر عمل، ان کی ہر صفت جو تھی نا، وہ سب سے عجیب سی نرالی تھی۔ ورنہ صحابہ کے زمانے کے اندر بہت سارے قلندر لوگ بھی موجود تھے، بہت زیادہ بریلینٹ لوگ بھی موجود تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ نبوت تم کو مل گئی۔ انہوں نے کیا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ انہوں نے کہا قرآن تم پہ نازل ہوا، قرآن تو اس بندے کے اوپر نازل ہونا چاہیے۔ کون سا بندہ؟ ولید بن مغیرہ کر کے ایک بندہ تھا، لوگ اس کو بہت زیادہ بریلینٹ سمجھتے تھے۔ خالد بن ولید کے والد صاحب، ابا، انہوں نے کہا کہ نبوت تو اس کو ملنی چاہیے تھی، ولید بن مغیرہ کو ملنی چاہیے تھی۔ تو ایسے لوگ بھی موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ہمارے نمونہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی صفت تھی کہ جب بیٹھتے تھے تو مل کر بیٹھتے تھے، اور یہی اصل قدر ہے بات سننے کی، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں۔ ہم اس کے محتاج ہیں تو محتاج بن کر سنیں، اور غور سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے موقع دیے ہیں۔ شب برات کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال میں 5 راتیں بڑی بابرکت ہے، 5 راتیں بڑی بابرکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی انعام ہوتا ہے اس کے اندر۔ خالق اعلان کرتا ہے مخلوق کے لیے، آؤ میں دینے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ جولیاں لے کر، میں بھر دوں گا تمہاری جولیوں کو۔ سب سے پہلی رات جمعرات کی رات، یہ تو ہر ہفتے ملتی ہے ہمیں، اور ہم میں سے کوئی بھی قدر نہیں کرتا ہے اس تقریباً۔ جمعرات کی رات بڑی راتوں میں، جیسے شب برات کی رات کی فضیلت ہے، ویسے جمعرات کی فضیلت ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے ایک مسئلہ ہے فارسی کے اندر، اگر ہر رات شب قدر ہوتی تو شب قدر بے قدر ہوتی۔ جیسے فارسی کا نشرم ہو گیا، اگر ہر رات شب قدر ہوتی تو شب قدر بے قدر ہوتی۔ تو جمعرات کے ساتھ ایسے معاملہ ہم نے کر دیا، کیونکہ ہر ہفتے ملتی ہے۔ جمعرات کی رات درود شریف کی رات ہے، جمعہ کا دن درود شریف کا دن ہے کہ مومنین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جمعرات میں خوب کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ حدیث پاک ہے نا، خوب کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اب کثرت کس کو کہیں گے، زیادہ کس کو کہیں گے؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معرفت القرآن کو لکھ کر ہم پر بڑا احسان عظیم کیا۔ آسان تفسیر، ہر مسلمان کے گھر پہ معرفت القرآن رہنی چاہیے، کیونکہ وہ عوام کے لیے لکھی گئی ہے، علماء کے لیے نہیں لکھی گئی ہے۔ معرفت القرآن علماء کے لیے تو جلالین ہے، اور بڑی بڑی تفسیر ہے، تفسیر مظہری ہے، روح البیان ہے، روح المعانی ہے، یہ بڑی تفسیر ہے۔ لیکن جو معرفت القرآن ہے نا، وہ عوام کے لیے لکھی گئی ہے، جو عالم نہیں ہے ان کے لیے۔ تو معرفت القرآن کی تفسیر تو ہر مسلمان کے گھر پہ ہونی چاہیے۔ قرآن کو خالی الفاظ سے پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا باتیں کرتا ہے۔ اب تو گجراتی میں معرفت القرآن آ گئی، گنتھاریہ سے جو ہے نا وہ اس کو اشاعت ہوئی ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ درود شریف زیادہ پڑھنا ہے تو اس کے 3 درجے بتائے۔ کثرت کے اندر بھی سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان جمعرات میں اور جمعہ کے دن میں 3000 مرتبہ درود شریف پڑھے، 3000 مرتبہ۔
اور حضرت کا بھی معمول تھا کہ ہر جمعرات کو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کا درمیانی درجہ 1000 مرتبہ، انسان 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو 300 مرتبہ تو ہر مسلمان کو جمعہ کے دن میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جمعرات کا دن اور جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن درود شریف کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں بڑی بابرکت ہے، ایک جمعرات کی رات، دوسری شب برات کی رات، تیسری شب قدر کی رات، چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 5 رات، اس میں سے ایک رات، اور ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ جمعرات کی خصوصیت درود شریف پڑھنے کی وجہ سے، شب برات کی خصوصیت الگ ہے، شب قدر کی قرآن شریف اس میں نازل ہوا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ لیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات وہ بندوں نے روزے رکھے ہیں اس کا بدلہ دینے کی رات ہے، اور عید الاضحیٰ کی رات وہ یوم النحر کی رات ہے، یوم عرفہ کی رات ہے، حج کی رات ہے۔ تو ہر ایک رات کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ شب برات کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں بڑی امیدوں کے ساتھ، اپنی جھولیاں لے کر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مرادوں کو پوری فرمائے، ہم سب کی جھولیوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے۔ شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نا بجٹ پاس ہوتا ہے، بل پاس ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ تو جانتی ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجیے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جن کو پیدا ہونا ہوتا ہے ان کا لسٹ میں نام لکھ دیا جاتا ہے، پورے سال کون پیدا ہونا ہے۔ جن کو مرنا ہوتا ہے ان کا بھی لسٹ میں نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر لسٹ بن جاتا ہے کہ اگلے شب برات تک کون کون مرنے والا ہے، یہ لسٹ بن جاتا ہے۔ دیکھو کچھ علمی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ شب برات کی جو فضیلت ہے نا حدیثوں کے اندر تو آتی ہی ہے، اور قرآن کریم کی بھی کچھ آیات ہے جن کو مفسرین نے شب برات کے ساتھ مطلب کہ اس کو نسبت دے دی ہے کہ آیت شب برات کے بارے میں۔ کون سی آیت ہے؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ آیت ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے شب برات کی فضیلت میں نازل فرمائی ہے، اور اس رات کو قرآن کریم میں فرمایا گیا فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات، مبارک رات۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا وہ شب قدر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محدثین کو اور ہمارے مفسرین کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ انہوں نے کسی بھی بات کے اندر ہم کو پورا نہیں چھوڑا، کنفیوژن میں آدمی رہ جائے، تردد میں رہ جائے، ایسا نہیں چھوڑا، بلکہ تطبیق دے دی دونوں کی۔ اس میں فرمایا نا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے۔ شب برات کی رات ہو گئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت شب قدر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں فیصلے فرماتے ہیں۔ ابھی دونوں کو تطبیق دینی پڑے گی نا، تو ہمارے محدثین نے تطبیق دی کہ فیصلے تو اسی رات میں ہو جاتے ہیں، شب برات میں ہو جاتے ہیں۔ کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، کس کو کتنا رزق ملے گا، رزق کس کو کتنا ملے گا، اور کس کو کتنا منافع ہوگا اور کتنا لاس ہوگا، وہ سارا اس رات کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ بل تیار ہو جاتا ہے، سارے پرچے تیار ہو جاتے ہیں۔
پھر شب قدر کے اندر متعلقہ فرشتوں کو لفٹ سونپ دیے جاتے ہیں. درمیان میں کتنا دن باقی رہ گئے؟ 27 دن. وہ 27 رات ہے نا، 26 دن وہ 27 دن اور 16 دن یہ، یعنی درمیان میں 43 دن کا فاصلہ رہتا ہے. ابھی تیار ہو جاتا ہے اور پھر 27 دن کو شب قدر کے اندر متعلقہ فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے. پھر اس کے اندر چینجنگ نہیں ہوگا فرشتوں کے پاس پہنچنے کے بعد. جب تک فرشتوں کے پاس پہنچ جائے اس سے پہلے اس کے اندر چینجنگ بھی ہو سکتا ہے. تو مفسرین نے فرمایا فیصلے ابھی ہو جاتے ہیں، پھر 40 دن کی اور 45 دن کی مدت بیچ میں رہتی ہے. فرشتوں کو سونپنے کے بعد پھر وہ سیل ہو جاتا ہے، مور بند ہو جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں. لیکن درمیان میں 40 دن کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے. کسی کے بارے میں لکھ دیا کہ اس کو نقصان ہونے والا ہے، لیکن 40 دن کے اندر اگر اس نے اچھی عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت پسند آ گئی، اس نے آہ و گریہ زاری کر لی، خوب اچھے طریقے سے روزے رکھے، خوب تراویح پڑھی، خوب قرآن کی تلاوت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے فیصلے کو آسان بھی کر دیتا ہے کہ چلو بھائی لاس کروڑوں میں ہونے والا اس کو لاکھوں میں کر دو، لاکھوں میں ہونے والا ہزاروں میں کر دو، ہزاروں میں لاس ہونے والا اس کو منافع کر دو. اس طریقے سے نا اس کے اندر چینجنگ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو دیکھتا ہے. رمضان کے مہینے میں تو اس کے اندر فیصلے ہو جاتے ہیں، موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کوئی بندہ ہوتا ہے، اس کا بنگلہ بن رہا ہوتا ہے، اس کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، انسان اس کی دیواریں بناتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر بنانا، اس کا خرچہ کرنا، معمار لگانا، انجینئر لگانا، وہ لگا رہا ہوتا ہے. حالانکہ اس کی قسمت کے اندر اس بنگلے کے اندر ایک رات بسر کرنا بھی نہیں ہوتا ہے. اس بنگلے کو تعمیر ہونے سے پہلے مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندہ کتنی محنت کر رہا ہے، حالانکہ اس کے گھر کے اندر جانا نہیں. ایک بندہ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بڑے بڑی خواہشات ہوتی ہے، بڑے بڑے عزم ہوتے ہیں اور بڑی بڑی اس کی سوچیں ہوتی ہے. میری دلہن آئے گی، میں اس کے ساتھ اس طریقے سے برتوں گا، میں اس کے ساتھ اس طریقے سے رہوں گا، ایسے اس کو گھمانے لے کے جاؤں گا، ایسے کھانے کھلاؤں گا. بڑے بڑے اس کے اندر شوق ہوتے ہیں. حالانکہ اس کی قسمت کے اندر اس دلہن کو ایک آنکھ دیکھنا بھی نہیں ہوتا ہے، ایک رات گزارنا بھی اس کے ساتھ جو ہے قسمت میں نہیں ہوتا ہے. کتابوں کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، پرانے زمانے کی کتابوں کے اندر، کہ چودھری صاحب تھے، ان کے بیٹے کی شادی ہونے والی، ان کے بیٹے کی شادی تھی. اب سامنے جو لڑکی تھی وہ بھی بڑے گھرانے کی تھی، مالدار گھرانے کی تھی، تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ جہیز دینے والے تھے. جہیز وہ جہیز نہیں ہے، وہ زہر ہے. اس نے بہت سارے گھروں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہے. جہیز کی نحوست نے اچھا گھروں کو برباد کر دیا، اچھا گھروں کو اجاڑ دیا ہے. خوبصورت لڑکی ہوتی ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہوتی ہے، لیکن باپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، جہیز کی اس کے پاس انتظام نہیں ہوتا ہے، تو بیچارے غیر کفو کے اندر شادی کر دیتے ہیں. جہیز کی نحوست ہے. تو سامنے والا بھی جو ہے جہیز کافی دینے والا تھا. بارات چلی گئی اور یہاں پر جو گھر کے لوگ تھے چودھری صاحب کے، وہ انتظام کر رہے تھے. کل یہاں پہ ولیمہ ہوگا، ولیمے کے اندر اتنے پکوان پکنے والے ہیں، دلہا اس روم کے اندر رات گزارے گا. اس کو جو ہے نا آراستہ کیا گیا، پیراستہ کیا گیا ہے، اور دلہن کا سامان آنے والا ہے، تو اس کو سجا کر رکھ کر رکھنے کے لیے پورا انتظام ہو رہا ہے. یہاں پر سارے چرچے ہیں، سارے کوہرام ہیں، سارے انتظامات ہو رہے ہیں. اور اس زمانے کے اندر موبائل اور فون نہیں ہے. سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ بارات گئی ہوئی ہے، ابھی آنے کو ہے، ابھی آنے کو ہے. اور جب بارات کی گاڑی واپس آئی تو دلہا، دلہن، اس کا باپ، اس کی ماں سمیت 11 رشتہ داروں کی لاشیں آ رہی ہیں. حادثہ ہو گیا راستے کے اندر. یہاں پر سارے لوگ خوش ہیں کہ ابھی دلہن آئے گی نئے نویلی، اس کا سامان آئے گا، لیکن سامان آنے کی جگہ پر ان کی لاشیں آ رہی ہے. چتھڑے اڑے ہوئی، بوٹیاں اڑی ویسی لاشیں جو ہے.
کیسے؟ تو مرنے والوں کی جو اس کے اندر لسٹ کے اندر نام لکھ دیا جاتا ہے. تو انسان اس شب برات کو اپنے آخری رات سمجھے. کتنی عمر گزر گئی تو ہر کوئی بتا سکتا ہے. 25 گزر گئی، 30 گزر گئی، 40 گزر گئی، باقی کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے. سامان 100 برس کا اور پل کی خبر میں اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. تو شب بارات کی خصوصیت الگ ہے، اس کے اندر اس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں. ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ان کے والد وہاں پر سوئے. عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی رات میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خالی ہے. تو ان کو ٹینشن ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے. تو اپنے روم سے باہر نکلی، اپنے کمرے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قبرستان پہنچ گئی، جنت البقیع میں پہنچ گئی. دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیچھے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، آمین آمین. اتنا لمبا سجدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھک گئی، ہاتھ نیچے رکھ دیے، پھر واپس ہاتھ اٹھائے، پھر تھک گئے، پھر ہاتھ نیچے، اس طریقے سے 3 مرتبہ ہاتھ کو نیچے رکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برحمتک یا ارحم الراحمین کہا سجدے سے اٹھ کر، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چپکے سے نکل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے آیا ہے، تو جلدی سے جو اپنے روم میں آئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سانس جو ہے نا وہ چل رہی تھی تیزی کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں تھکا ہوا دیکھ رہا ہوں، کہ جیسے کہ آپ کہیں سے دوڑ کر آئی ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پیچھے چلی آئی، میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا تو میں نے بھی آپ کے پیچھے آمین کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں 3 مرتبہ میں نے اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنی لمبی دعائیں مانگی، تو اس رات میں اتنی لمبی دعائیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ تجھے نہیں پتا، یہ شب برات ہے، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہے اس کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. بنو کلب کی بکریوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ عربستان کے اندر بنو کلب کے ریوڑ مشہور تھے. اتنے بڑے ریوڑ تھے کہ اگر 2 پہاڑوں کے درمیان چلے جائے تو پوری وادی کو بھر لیتے تھے. اور بعض علماء نے اس کا پیمانہ بتایا کہ 10 میل کو وہ بھر لیتے تھے، اتنا بڑا ریوڑ تھا. اب بکریاں اور اس کے اندر بھیڑ، اس کے کتنے بال ہو سکتے ہیں؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کے ریوڑوں کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی بڑی فضیلت کو سنا تو مسکرانے لگی. اتنی بڑی فضیلت اللہ کی جانب سے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلانات ہوتے. عائشہ اس رات میں اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے جیسے رات کا سورج غروب ہوتا ہے اور اس رات کا چاند ہوتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اعلان ہوتے ہیں. اتنی عجیب بات ہے. خالق کی جانب سے مخلوق کے لیے اعلانات ہے. حل من مستغفر فاغفرہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا، ہے کوئی گناہوں کا عادی جس نے گناہ کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر دیا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، آج استغفار کرو میں اس کو معاف کر دوں گا.
ہے تو حل من مستغفرین، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی گناہ کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ایسا کوئی بندہ ہے جو رزق کے معاملے میں پریشان ہے، جہاں پر بھی ہاتھ ڈالتا ہے سونا ہو تو مٹی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مولانا صاحب جو بھی کام کیا اس کے اندر نقصان ہوتا ہے، کتنے لائن چینج کر دی، کتنے روزگار چینج کر دی، کسی کے اندر بھی کامیابی نہیں ملتی ہے، جہاں پر بھی جاتے ہیں تو لاس اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی رزق کے بارے میں پریشان ہے کوئی ایسا بندہ جو رزق کے معاملے سے پریشان ہے، رزق کی برکت نہیں ہے، نفع نہیں ہوتا ہے۔ آج کی رات میں اگر کوئی اپنی جھولی کو پھیلا دے گا میں اس کی جھولی کو بھر دوں گا، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی جھولی بھر دوں گا، اس کا دامن بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھولی کو پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہ حل من سائل فاعطیتہ، ہے کوئی مانگنے والا۔ لوگ کتنے طریقے سے پریشان ہیں دنیا کے اندر، برسوں سے لوگ قومی میں ہیں، بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، گھر والوں کے لیے پریشانی بنے ہوئے ہیں، گھر والوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، اس کو دفن اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے اندر سانس باقی ہے، لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، بیماریوں سے پریشان ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دن میں مٹھیاں بھر بھر کر گولیاں کھا کر زندگی گزارتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں ہاسپٹل کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے، بیماریوں سے پریشان ہیں، کورٹ کچہریوں سے پریشان ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کورٹ کچہریوں سے پریشان ہیں، وکیلوں کے پاس ان کی فیسوں کے اندر لاکھوں روپے جا رہے ہیں، گھر کے لوگ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں۔ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ پریشانی ہے؟ بچوں سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بچے بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، درد سر بنے ہوئے ہیں، لوگ بیویوں سے پریشان ہیں، کتنے طریقے سے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا۔ اپنی مراد اللہ کے سامنے رکھو، اللہ تعالیٰ ساری مرادیں پوری کر دے گا۔ یہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آفر آتی ہے، آؤ مانگو مجھ سے، میں تمہاری مانگوں کو پورا کر دوں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ساری فضیلت آئی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہنسنے لگی، خوشی کی وجہ سے، خوشی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ رات بڑی مبارک بھی ہے، لیکن افسوس ہے ان 5 آدمیوں کے لیے جن کی مغفرت ایسی راتوں میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کی مغفرت ایسی بابرکت رات میں بھی نہیں ہوتی ہے، ایسی مغفرت کی رات میں بھی نہیں ہوتی ہے، ایسی رحمت والی رات میں بھی نہیں ہوتی ہے، ایسی انعام والی رات میں بھی نہیں ہوتی ہے، ایسے خدا کی رضا والی اور خوشنودی والی رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ من اشرک باللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہوں، اس کی تو معافی نہیں ہے۔ اور دوسرا عاق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ ہم سب کے گھروں کے اندر ماں باپ ہیں، کسی کے گھر کے اندر باپ ہے، کسی گھر کے اندر مائیں ہیں، ان کے ہم قدردانی کریں، ہماری جنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ تیرے رضا کی نشانی کیا ہے، تیرے ناراضگی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ماں باپ کی رضا میں میری رضا ہے، تمہارے ماں باپ کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے۔ یا ہماری جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ ہم سب کے گھروں کے اندر جنت ہے، کسی کے گھر کے اندر دونوں جنت ہے، باپ بھی اور ماں بھی ہے، اور کسی کی ایک جنت تو چلی گئی، ایک جنت باقی ہے، اس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کی روزی کی تنگی، اس کی روزی کی برکت چھین لی جاتی ہے، وہ روزی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ ہر گناہ کا
ہر گناہ کا وبال، ہر گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ لیٹ کرتے ہیں، موت کے بعد دیں گے، لیکن ماں باپ کی جو ناراضگی ہے اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں دے دیتے، اس کے حیات میں دے دیتے، موت سے پہلے دے دیتے۔ ہم سب کے گھروں کے اندر ماں باپ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت ہے اس کی قدردانی کریں۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی مغفرت ایسی راتوں میں بھی نہیں ہوتی، شب برات میں نہیں ہوتی ہے، شب قدر میں نہیں ہوتی ہے، لیلۃ الجائزہ میں نہیں ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی رات میں نہیں ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کی پرواہ برداری کریں۔ اچھا، نافرمانی ایسا نہیں ہے، کبھی انسان جو ہے نا الگ موڈ میں ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی ماں باپ کے سامنے اونچا آواز سے بول دے، اس کو نافرمانی کا شمار نہیں کیا جاتا ہے، وہ ان سے معافی مانگ لیں۔ نافرمان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتا ہو اور اپنے ماں باپ کی ہر بات کو ٹال دیتا ہو، اس کو نافرمان کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کو عادی وہ ایسا کہ اپنے ماں باپ کو جھڑکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان کو اف بھی مت کرو اپنے ماں باپ کو، بلکہ فَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور کو جھڑکو بھی مت۔ ہم بات بات میں کیا کہتے تھے، تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ انسان اپنے بزنس کے اعتبار سے، اپنے کاروبار کے اعتبار سے، اپنی ملازمت کے اعتبار سے سیریس ہوتا ہے، ماں باپ کچھ بات کرتے تو کچھ چھڑک دیتا ہے، تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَنْهَرْهُمَا، کو جھڑکو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ شفقت سے بات کرو، اکرام کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے لیے رحمت کے بازو کو ان کے سامنے بچھا دو۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ ہے۔ تو دوسرا وہ بندہ جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ عاق الوالدین، والدین کا نافرمان ہے۔ اور تیسرا شراب کا عادی، مدمن الخمر، شراب کا عادی جس کو شراب کے بغیر چلتا نہیں۔ اور تیسرا حسد کرنے والا، کینہ اور کپٹ رکھنے والا۔ اور چوتھا تکبر کرنے والا، متکبر، ابھیمانی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افسوس ہے ایسے 5 آدمیوں کے اوپر جن کی مغفرت ایسی رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگو، تو یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمائی، اس رات کا قدر کریں۔ اس کی کوئی فکس عبادت نہیں ہے، بعض راتوں کی عبادت ہے، اس کی کوئی فکس عبادت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ جتنی انسان کے اندر طاقت ہے، جتنا وہ جا سکتا ہے، جتنی عبادت کر سکتا ہے اتنی عبادت کرے۔ فکس کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن کچھ کام ہے وہ انسان کو کرنے چاہیے۔ صلاۃ التسبیح انسان پڑھے، بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاچا میں تم کو کچھ عطیہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں، کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں، کچھ گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ تو چاچا نے سمجھا اللہ کے رسول کیا دیں گے، تو فرمایا کہ کیا دینے والے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک نماز ہے، اس کو روزانہ پڑھو۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں پڑھو، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے ہو تو مہینے میں پڑھو، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے ہو تو سال میں پڑھو، سال میں نہیں پڑھ سکتے ہو تو پوری زندگی میں ایک بار پڑھ، لیکن ضرور پڑھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کی مغفرت کرے گا۔ تو انسان صلاۃ التسبیح پڑھے، جتنے نوافل پڑھ سکتا ہے انسان اتنے نفلیں پڑھے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، اور بغیر ضروری سمجھے ہوئے، بعض لوگ سمجھتے ضروری سمجھتے کیا شب برات آ گئی تو قبرستان ضرور جانا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول گئے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ہی مرتبہ ثابت ہے نا جانا، تو بغیر ضرور سمجھے ہوئے قبرستان میں جا کر اپنی موت کو یاد کرے، یا کوئی مر کر اس قبرستان میں آنا ہے، اپنی موت کو یاد کر قبرستان چلے گئے، دعائیں کرے، دعا سے تھک جائے تو تسبیحات کرے، استغفار کرے، تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھے، چوتھے کلمے کی تسبیح پڑھے، درود شریف پڑھے، ایسے متفرق کام ہے انسان الگ الگ کام کرے۔ تو جتنا انسان جاگ سکتا ہے، جتنی عبادت کر سکتا ہے، مسجد میں کرے، مسجد میں نہیں کرے تو گھر پہ کرے، گھر پہ کرنا زیادہ بہتر ہے، کسی گھر والوں کو بھی سپورٹ ہو جائے گا۔ ہم تو مسجد میں ہم کو تو ماحول مل جاتا ہے،
لیکن گھر والوں کو ماحول نہیں ملتا تو گھر والے عبادت نہیں کر سکتے. تو اچھا ہے کہ گھر پہ جا کر عبادت کریں تو گھر والوں کو ماحول مل جائے گا, وہ بھی سپورٹ کریں, وہ بھی کچھ جھانک لیں گے تو ان کو بھی اس رات کی فضیلت میسر ہو جائے گی. تو جب تک جا کے عبادت کریں, عبادت نہیں کر سکتے, تھک گئے تو پھر گھر پہ جا کے آرام کریں. ہم نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی ہے, صبح جو ہے نا وہ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو پوری رات عبادت کا ثواب تو ملنے ہی والا ہے. ہاں تو جا کے تب تک عبادت کریں, ہمت ہار جائے تو جا کر سو جائے, لیکن کوئی کام وہ بالکل بھی نہیں کریں. چوراہوں پر بیٹھنا, ایسی بابرکت راتوں کے اندر فضول کام کرنا, اسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. فضول کام بالکل بھی نہیں کریں. چوراہوں پر بیٹھ کر گپے لگانا اور پھر روڈ پر جو بائک لے کر نکل جانا, بہت سارے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں, نوجوان لوگ کہ بائک لے کر نکل جاتے ہیں, رات کو جاگتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں, سڑکوں پر جاگتے ہیں, بائکوں پر جاگتے ہیں, اسٹنٹ کرتے ہیں, اوور جو اسپیڈ چلاتے ہیں. تو ایسے کام ہرگز بھی نہ کرے جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو, مسلمان بدنام ہوتے ہو اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہو. فضول کام نہ کریں, فضول خرچے نہیں کریں, فضول باتیں نہیں کریں. اور دوسری ایک کام, اب بیٹھے ہیں تو کچھ پیغام بیانات جو ہوتے ہیں, بیانات پیغامات کے لیے, جس سے پیغام ملتے ہیں, میسج ملتے ہیں, گھر پر بھی پہنچ جائے. تو دیکھیے تو رات کی عبادت ہے, پھر صبح کی عبادت کیا ہے, اس کو بعض علماء نے سنت لکھا ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں. 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کو سنت قرار دیا گیا ہے. تو رات کو جاگنے کے بعد صبح سحری کر لیں, سحری کرنے کے بعد پھر روزہ رکھیں. شعبان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیان کے اس مہینے سے غافل ہیں, حالانکہ اس مہینے کے اندر انسانوں کے اعمال رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جا رہے ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں. اس شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. رمضان میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل عبادت دی ہے, خصوصی عبادت دی ہے. وہ روزہ دیا ہے اور رات کی تراویح دی ہے. اچانک روزے رکھنے جب جائیں گے, رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھتے ہیں, اچانک روزے شروع کریں گے تو تکلیف ہوتی ہے. تو انسان کچھ روزے 2-4 روزے رجب میں رکھ لے, 5-10 روزے یا شعبان میں رکھ لے, تو انسان کا جسم جو روزے کے لیے تیار ہو جائے گا. شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری ہے, اور رمضان کی تیاری میں 2 طریقے سے کرنی ہے. ایک دنیاوی تیاری کرنی ہے اور ایک روحانی تیاری کرنی ہے, اخروی تیاری کرنی ہے. دنیا کی تیاری کیا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں جتنا بھی ضرورت کا سامان ہے, سحری افطاری کے اعتبار سے وہ پہلے سے ہم اسٹور کر لے کر لیں. جتنا انسان کر سکتا ہے, 10 دن کا کر سکتا ہے, 15 دن کا کر سکتا ہے, 20 دن کا کر سکتا ہے, پورے مہینے کا کر سکتا ہے. انسان جتنا بھی کر سکتا ہے اتنا سامان پہلے سے رکھیں. افطار کے سامان کے لیے, سحری کے سامان کے لیے رمضان کی مبارک گھڑیاں بازاروں کے اندر, مارکیٹوں کے اندر, مال کے اندر اور دکانوں کے اندر ہم نہ گزاریں. پہلے سے تیاری کر لیں. جو سامان لگتا ہے ہمارا, جتنا بھی راشن لگتا ہے, جتنا افطار کے لیے دوسرا جو سامان لگتا ہے, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ پہلے سے گھر کے اندر جمع کرتا ہے, تاکہ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہمیں بازاروں میں نہ گزارنی پڑے. روزے رکھ کے پھر گرمی کا روزہ ہے, روزہ رکھ کر گرمی کے اندر بازار میں نہ جانا پڑے. اور عید کی تیاری بھی ابھی سے کر لیں. اب کیا ہوتا ہے, عید کے پہلے ہم جو کپڑوں کی تیاریاں کرتے ہیں, عورتیں ان کے جو سامان ہیں, چوڑیاں ہے, پائل ہے, طرح طرح کے سامان اس کی تیاریاں کرتی ہیں. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عید سے پہلے لوگ جو ہے بازاروں کے اندر وقت گزارتے ہیں. حالانکہ رمضان کا جو آخری عشرہ تو سب سے قیمتی عشرہ ہے, سب سے قیمتی عبادت کا وقت ہے. ایسے وقت لوگ بازاروں کے اندر گزار دیتے ہیں کپڑے لینے کے لیے, بازاروں کے چکر کاٹتے ہیں. آج گئے, پھر اس کو بدلانے کے لیے دوسرے دن گئے, پھر لائے, پھر اس کو بدلانے کے لیے تیسرے دن گئے. تو عید کی تیاری اگر ہم ابھی سے کر لیں گے تو 2 فائدے ہوں گے. ایک تو کم وقت کے اندر سامان مل جائے گا, اور کم پیسوں میں سامان مل جائے گا. کم وقت میں, کیونکہ ابھی رش نہیں ہوگا, بھیڑ نہیں ہوگی بازار میں, تو کم وقت لگے گا. اور سیزن نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہمیں کم داموں کے اندر بھی وقت سامان مل جائے گا. ورنہ پھر رمضان کی مبارک گھڑیاں ہمیں بازاروں کے اندر گزارنی پڑے گی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ گرمی کا روزہ ہے,
اور پھر بازار کے اندر وقت زیادہ لگتا ہے تو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اس بہانے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ رمضان کے جو آخری عشر اس کا روزہ تو کتنا قیمتی روزہ ہے، تو ایسے چھوٹے چھوٹے نظر ادھر کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو عید کی تیاری بھی ابھی سے کر لیں، اور اخروی تیاری کیا ہے، روحانی تیاری کیا ہے کہ ابھی سے روزے رکھنے کی عادت ڈال دیں، ابھی سے عبادت کی طرف زیادتی کر لیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر لیں۔ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، مبارک رات ہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا إله غیرک لا الہ الا هو الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد تحيي وتميت بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ألفا تبارك تحية وسلاما۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہہ کر تجھ سے دعا مانگتا ہے تو پھر تو دعا کو قبول کرتا ہے۔ مولا کریم یا پروردگار عالم، ہم نے بھی اللہ تجھے یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا ہے۔ مولا کریم تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ مولا کریم یا پروردگار عالم، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، گناہ کرتے کرتے گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، گناہ کرتے کرتے ہمارے دامن تر ہو چکے ہیں، ہمارے دامن کالے ہو چکے ہیں۔ یا اللہ گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، گناہوں کے ہم کھوبے ہو چکے ہیں، گناہ کرنا ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ مولا کریم یا پروردگار عالم، ہم گناہوں کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ اللہ جس زندگی کو تو نے اپنی عبادت کے لیے نصیب فرمایا تھا وہ زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی۔ مولا کریم، جو زندگی تو نے اپنی عبادت کے لیے نصیب فرمائی تھی اس زندگی کو ہم نے تیری نافرمانی میں لگا دیا۔ مولا کریم، گناہ کرتے کرتے گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ مولا ہماری آنکھیں بھی تیری نافرمان ہیں، ہمارے کان بھی تیرے نافرمان ہیں، ہماری زبان بھی تیرے نافرمان ہے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں بھی تیرے نافرمان ہیں۔ مولا کریم، دل و دماغ بھی تیری نافرمانی کرنے کا سوچتے ہیں۔ مولا کریم، گناہ کرتے کرتے گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گنہ گار ہے۔ مولا کریم یا پروردگار عالم، مولا کریم یا پروردگار عالم، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم یا پروردگار عالم، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم، پہلے زمانے کے لوگ گناہ کو اگر ان سے ہو جاتا، اپنا کوئی عمل تیرے سامنے پیش کرتے تو ان کے عمل کو دیکھ کر ان کے گناہ کو معاف کر دیتا۔ مولا کریم، ہمارے پاس کوئی عمل بھی نہیں ہے جس کو تیرے سامنے پیش کر سکے۔ مولا کریم یا پروردگار عالم، ہم کمزور لوگ ہیں، یا اللہ ہم کمزور امت ہیں۔ مولا کریم یا پروردگار عالم، ہمیں اللہ تیرے رحمت کا وسیلہ ہے،
مولا کریم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری رحمت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے یا اللہ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے رب کے عرش پر لکھا ہوا ہے میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ مولا کریم ہمیں تیری رحمت کا وسیلہ ہے، اے رحم والے آقا رحم فرما دے، اے کرم والے آقا کرم فرما دے۔ مولا کریم یا پروردگار عالم اگر تم نے ہمیں معاف نہیں کیا ہم برباد ہو جائیں گے مولا، ہم کھسانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم مجرمین میں پکڑے جائیں گے، ہم گنہگاروں میں پکڑے جائیں گے۔ مولا تو ہم کو معاف فرما دے، اے کریم آقا کرم کا معاملہ فرما، فضل والے آقا فضل کا معاملہ فرما۔ آسمان دنیا پر تو آ گیا ہے، تو اعلان کر رہا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ کہ مولا کریم ہم تو سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، مولا ہم کو معاف فرما دے، 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 مولا ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ رشتہ دار تیرے پاس آ چکے ہیں، قبروں میں جا کر سو گئے ہیں، مولا کریم ان کو بھی معاف فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی بال بال مغفرت فرما دے، کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اگر تم سے ناراض ہے مولا کریم تم سے راضی ہو جا، مولا کریم ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا کریم یا پروردگار عالم ان کے قبروں کو منتہی نظر تک وسیع فرما دے۔ مولا کریم یا پروردگار عالم یا اللہ ہم میں سے کتنے لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، کتنے مسلمان پریشان ہم ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، کتنے سارے بیمار بستروں کے اوپر یا اللہ اپنے قدم رگڑ رہے ہیں، ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، ان کو شفا نصیب فرما دے، ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، ان کو یا اللہ پہلے سے ایسے طاقتور بنا دے۔ مولا کریم کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ناحق جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے بیوی بچے ان کے انتظار کر رہے ہیں، یا اللہ وہ رمضان اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، مولا کریم ایسے یا اللہ جالوں میں پڑے ہوئے لوگوں کے اللہ رہائی کے فیصلے فرما دے۔ مولا کریم یا پروردگار عالم کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرضوں کے بوجھ ان پر پہاڑوں کے جیسے ہے، جو ہنستے بھی ہیں تو اوپر سے ہنستے ہیں، اندر سے دل رو رہا ہوتا ہے۔ مولا کریم ایسے مقروضین کے قرضوں کو ختم فرما دے، ان کے قرضوں کے یا اللہ اپنے خیر کے نظام سے ان کے قرضوں کو ختم فرما دے۔ مولا کریم یا پروردگار عالم کتنے یا اللہ جوڑے ایسے ہیں جن کی جوانیاں آنکھوں سے آنسو بن کر نکل رہی ہے، ان کو مناسب جوڑے نہیں مل رہے ہیں، ایسے ہمارے بال بچوں کو نیک سالے جوڑا نصیب فرما دے۔ مولا کریم ان کے ہاتھوں کو پیلا فرما دے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو بے اولاد ہے، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اولاد کے لیے جگہ جگہ کے چکر کھا رہے ہیں، مولا کریم ایسے اللہ لوگوں کو نیک سال اولاد نصیب فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے، بے گھروں کو گھر نصیب فرما دے۔ مولا کریم یا پروردگار عالم جتنے لوگ جس طریقے سے پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا کریم شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر برکت نصیب فرما دے، رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، رمضان کے سارے فضائل ہم کو نصیب فرما دے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت نصیب فرما، رمضان کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تراویح کو اول صف کے اندر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، بشاشت کے ساتھ تراویح کے اندر کھڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا نیکیوں کی توفیق تو ہی دیتا ہے، گناہوں سے تو ہی بچاتا ہے۔ یا اللہ نیکیوں کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت نصیب فرما، ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہم کو یا اللہ نیک کام پر لگا دے، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ مولا کریم شب برات کی جتنی فضائل ہے سب کے اللہ سب فضیلت ہم کو نصیب فرما دے۔
کہ اللہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، جو مانگا نصیب فرما دے، مانگنے سے رہ کے نصیب فرما دے، ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو مجھے اپنے فضل و کرم سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقت سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔